کہتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجیے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ آج کی کہانی ہے بہت ڈراؤنی۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مزمل شیئر کر رہے ہیں۔ مزمل کہتے ہیں، میں کراچی حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک ترین آبیتی شیئر کروں گا۔ یہ بات آج سے 18 برس پرانی ہے۔ مجھے نوکری کی تلاش تھی۔ میرے پاس ان دنوں میں نوکری نہیں تھی، اور نوکری تھی بھی، کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے میں ہر طرف کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں تو جاب مل ہی جائے گی۔ پھر مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک جگہ ہے، یعنی ایک ادارہ ٹائپ بھی تھا، تو وہاں پر چلے جاؤ، وہ بھی اکثر لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں، نوکری مل جاتی ہے۔ میں وہاں پر چلا گیا، میری وہاں پر بات ہوئی تو وہاں پر جو انتظامیہ میں لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا، فی الحال تم سٹارٹ لو، اس کے بعد ہم تمہیں کسی اچھی جگہ پر بھی سیٹ کر دیں گے۔ شمشان گھاٹ ہے حیدرآباد کا، 900 سال پرانا شمشان گھاٹ۔ وہاں پر تم نے صرف رات کو پہرا دیا کرنا ہے، ایک راؤنڈ لگا کر آیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جگہ ہم لوگوں کے انڈر ہے، تو ہمیں اس کے لیے کسی واچ مین کی بھی ضرورت ہے۔ دن کے ٹائم ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، بس کبھی کبھار جب ہم لوگ کہیں گے تو وہاں سے چکر لگایا کرنا۔ وہ جگہ کافی عرصے سے بند ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں پر پہرے کے لیے چلا جاؤں گا۔ سردیوں کے دن تھے، نومبر دسمبر کی بات ہے۔ میں وہاں پر پہرا دینے کے لیے چلا گیا۔ جگہ بڑی قدیم پرانی جگہ ہے، وہ جو شمشان گھاٹ ہے، اس کے بارے میں نے کچھ باتیں بھی سن رکھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ جگہ حسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت سارے جنات ہیں، یہاں تک کہ اسے پرسرار مقامات میں بھی گنا جاتا ہے، پاکستان کے پرسرار مقامات میں۔ میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، آیت الکرسی پڑھی، لالٹین لی، اس طرف چلا گیا۔ جگہ بالکل بند تھی، ویران تھی، کوئی آس پاس بھی نہیں تھا۔ اب میں ایک جگہ پر بیٹھ کے آیا، وہاں چکر لگائے، کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی جھاڑو لگاتا ہے، جیسے صفائی کرتے ہیں کچے فرش پر، زمین پر، تو جھاڑو کی آواز اٹھتی ہے۔ میں بڑا حیران کہ جھاڑو لگانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں تھوڑا آگے کی طرف کیا، دیکھا تو جس طرف وہاں پر وہ اپنی رسومات پوری کرتے ہیں ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں، اس طرف وہ کچھ جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرف میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت ہے زمین پر بیٹھی جھاڑو لگا رہی ہے۔ میں نے خود اس عورت کو دیکھا، پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ اتنے کالے سیاہ تھے، میں نے روشنی میں دیکھا اسے۔ ایک سائڈ کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس جگہ کی ایک برآمدہ ٹائپ جگہ تھی، اس کی دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں نے اس عورت کو دیکھا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ عورت کون ہے۔ اب میں ڈرنے لگ گیا کہ میں اس کو پکاروں کیسے، کیونکہ وہاں پر میرے سوا تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے دیوار کے اوپر سے ایک اینٹ نیچے پھینکی۔ جیسے اس اینٹ کی آواز آئی، میں دیوار کے پیچھے ہو گیا۔ میں ڈر رہا تھا، لالٹین میں نے نیچے کر لی، مجھے خوف بہت آ رہا تھا۔ وہ اینٹ کی آواز سے ایک شور ہوا، تو جب میں نے ایک لمحے بعد جھانک کر دیکھا، عورت غائب ہو گئی۔ عورت وہاں پر نہیں تھی۔ میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، میں ایک منٹ بھی وہاں پہ اب رک نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا، آ کر میں اپنے گھر سو گیا۔ گھر والوں کو میں نے صبح بتایا، امی نے کہا کہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑو، ہمیں یہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم لوگ یہ نوکری نہیں کر سکتے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی کچھ دن میں کر کے دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے جو وہاں کے انتظامیہ کے ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں کوئی اور نوکری دے دیں گے، ابھی یہ وقتی طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس لالچ میں پھر چلا گیا کہ مجھے جاب مل جائے گی۔ سارا دن میں پریشان رہا، طبیعت بوجھل رہی، ہلکا ہلکا بخار بھی رہا۔ مجھے لگا شاید ٹھنڈ تھی، رات بھر جاگنے کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ آج رات میں پھر نکل گیا۔ میں نے سوچا آج ذرا جلدی چلا جاتا ہوں۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب میں اپنا سائیکل لیے حیدرآباد کے اس پرانے شمشان گھاٹ کی طرف چلا گیا۔ گیٹ کھول کر اندر گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایسے وہاں سے اسمیل آ رہی تھی جس طرح سے راکھ ہوتی ہے، راکھ ہوا میں اڑ رہی ہے، جیسے ہلکا ہلکا دھواں بھی تھا اور راکھ بھی جیسے ہوا میں اڑ رہی ہے، جبکہ وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا جس جگہ پر کل وہ عورت جھاڑو لگا رہی تھی وہاں پر راکھ کی پوری ایک جیسے چھوٹی سی ڈیری سی بنی ہوئی تھی، وہیں سے جیسے وہ راکھ اڑی کہ جیسے کوئی بھاگ کر گزرا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے ایسا لگا میرے پیچھے سے کوئی بڑی تیزی سے گزرا ہے، اور وہ جو بھی تھا جیسے وہ ہلکا سے میرے سے ٹکرایا بھی ہے۔ میرے منہ سے نکلا کون ہے یہاں پر؟ ایک کالے سیاہ بڑے لمبے وجود کو اسی ٹوٹی دیوار کی طرف وہاں پر ایک درخت تھا میں نے جاتے دیکھا۔ اب مجھے پتا تھا یہاں پر معاملات ہیں، یہاں پر یہ چیزیں ہیں، ایسے اس کے بارے میں مشہور نہیں ہے، جنات یہاں پر بہت ہے۔ میں تو کرسی پڑھنے لگ گیا۔ میں وہاں پر زیادہ نہیں رکتا تھا، بس آنا کہ ان کو پتہ لگے کہ میں وہاں پر آیا ہوں، 15 سے 20 منٹ رکنا اور پھر وہاں سے نکل جانا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا میں یہاں سے واپس چلتا ہوں۔ جیسے میں نے یہ پلان کیا کہ میں وہاں سے واپس چلتا ہوں، ایک دم سے مجھے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے واضح طور پر بچے کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جیسے گلی میں، محلے میں، گھروں میں بچے کھیلتے ہیں۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کچھ جگہوں کے پر انگارے تھے، آس پاس جیسے بکھرے ہوئے تھے۔ 3 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، بالکل کالے سیاہ رنگ کے، اسی راکھ والی ڈیری کے پاس بیٹھے وہ سوراخ سے کھیل رہے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سوراخ کو اٹھا اٹھا کر کھا بھی رہے ہوں۔ یہ چیز بہت زیادہ ہیبت ناک تھی، میری چیخیں نکل گئی۔ میں بھاگا وہاں سے۔ 11:30 پونے 12 بجے میں گھر تھا۔ امی نے کہا کہ تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ جس جگہ پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، تم بار بار اسی ٹائم وہاں پر کیوں جاتے ہو؟ اور ان لوگوں نے وہاں پر چوکیدار کیوں رکھے؟ چوکیدار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ پرانا شمشان گھاٹ بند ہے، وہاں پر کوئی رسم وہ ادا نہیں کرتے ہندو کمیونٹی کے لوگ، تو پھر تم وہاں پر کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 900 سال پرانا حیدرآباد کا جو شمشان گھاٹ ہے یہ بند کر دیا گیا تھا انہی پرسرار واقعات کی وجہ سے، اور پھر جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے کسی اور جگہ پر شمشان گھاٹ بنایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اب پبلک پراپرٹی میں تھا، حکومت کی جگہ تھی، چیز تھی، اس کو ویسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہاں پر کسی نہ کسی کو جانا ہوتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں صرف جاتا ہوں، ایک چکر لگا کر آ جاتا ہوں، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بات نہیں، مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں شاید میرا کام چیک کرنا ہو، میری ریگولیرٹی چیک کرنی ہو کہ میں ریگولر آتا ہوں کام پر یا نہیں، اس لیے ان لوگوں نے مجھے وہاں پر نوکری دے دی ہو۔ میں پرماننٹ نوکری کسی اور نوکری پر لگنے کے لیے اس غرض میں نے اس چیز کو اپنایا اور میں پہرا دینے جاتا رہا۔ اس رات میں بہت زیادہ ڈرا۔ جس رات میں نے وہاں پر بچے دیکھے تھے، اس رات مجھے بہت ڈراؤنے خواب بھی آئے، جیسے خواب میں بھی مجھے کوئی ڈرا رہا ہے، مجھے کوئی کھینچ رہا ہے اپنی طرف، اور ایسا لگتا تھا جیسے میرے کانوں میں بہت شور ہے۔ آنکھ کھلتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بار بار کمرے کی لائٹ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، سوئچ بورڈ پر بار بار سوئچ کو کوئی بند کرتا، کوئی آن کرتا، سوئچ کی آواز آتی تھی باقاعدہ۔
मैंने आयत कुर्सी पढ़ी। आयत कुर्सी पढ़कर जैसे ही चारों तरफ मैंने हिसार किया, थोड़ी देर गुजरी, आवाजें आना बंद हो गई। मैं सो गया। सुबह मैं गया उधर ऑफिस में। मैंने उनसे कहा कि सर मैं पहरा नहीं दे पा रहा वहाँ पर तो ऐसे ऐसे मामलात हैं, वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा है जो डराते हैं, सताते हैं, तंग करते हैं। तो मैं क्या करूँ? ये एक और थे, ये हेड नहीं थे जिनसे मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि देखो वहाँ पर मखलूक़ात हैं, जगह सेबसदा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हम अब उस जगह को छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ दें तो और बड़े मामलात हमारे लिए बन जाते हैं। तुम्हारे से पहले भी कई चौकीदार आए हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं फिर वो चले जाते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें हम इधर ऑफिस में नौकरी देंगे, तुम कुछ अर्सा यहाँ पर काम कर लो, जाया करो, चक्कर लगा कर थोड़ी देर के बाद आ जाया करो। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है सर। वो उठकर चले गए तो एक बूढ़ा आदमी था, वो उस ऑफिस में चाय देता था। वो आदमी आया मेरे पास, उसने मुझे भी चाय दी, बैठ के और कहने लगा कि तुम अब शमशान घाट में जाते हो? मैंने कहा कि जी। कहते बहुत से चौकीदार वहां पर पहले भी जाते रहे हैं और वो बेहोश हो जाते थे। कुछ के साथ बहुत अजीब अजीब मामलात भी हुए हैं। एक आदमी के मुताबिक उसने वहां पर एक इंसान नुमा मखलूक को देखा था जिसका चेहरा और सर इंसान का था और धड़ जानवर का था। और वो कहता है कि कोई पता नहीं चलता था वो कहाँ से वो आती है, कहाँ वो गायब हो जाती है। वो उसके आस पास चक्कर लगाती थी, भागती दौड़ती थी। वो भी आकर बेचारा ऐसे बताता था। लेकिन एक दिन जब वो बेहोश मिला वहां पर, 2 दिन तो बेचारा बेहोश रहा। तीसरे दिन वो शमशान घाट से सीधा ऑफिस में आया और उसने चाबियां देकर कहा कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। इसके बाद भी वो बहुत बीमार रहा था। तो बेहतर है कि तुम ना ही जाओ वहां पर। अगर तुम्हें इन लोगों ने जॉब देनी होती तो पहले दिन ही तुम्हें ऑफिस में जॉब दे देते, तुम्हें वहां पर भेजते ही क्यों? इस चीज को सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, हैरान भी हो गया कि ये ठीक कह रहे हैं, शायद मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। ये अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ना मुझे यहाँ पर रख रहे हो। मैंने पहले सोचा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैंने कहा आज चला जाता हूँ, कल से फिर इनको चाबियां वापस दे जाऊंगा। मैं वहां से उठा, घर आ गया, खाना वगैरह खाया शाम का। अम्मी ने मुझे दे दी एक छोटी सी सूरत यासीन थी, पॉकेट साइज की। अम्मी ने कहा कि ये अपने साथ लेकर जाओ, हमारी हिफाजत करेगी। मैंने कहा कि ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मेरी पॉकेट में मुझे सुकून महसूस हुआ। मैं चला गया वहां पर। जब मैं जाता था तो अंदर दाखिल होते साथ ही मैं अपना साइकिल एक साइड पर खड़ा करता था, मेरे कंधे भारी हो जाते थे। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस होता था कि मेरे कंधों के ऊपर कुछ है, कोई बोझ है, जैसे किसी ने 2 बहुत भारी हाथ रखे हुए हैं, जैसे कोई बकायदा मेरे कंधों पर सवार है। आज गुस्से पड़ता था, थोड़ा सा बोझ कम होता था। आज जब मैंने सूरत यासीन अपने पास रखी थी, आज मेरे कंधे इस तरह से भारी नहीं हुए थे। आज मैं पहले से नॉर्मल फील कर रहा था। मैं अंदर गया, आसपास चक्कर लगाया, देखा। पहले जाते साथ ही खटपट शुरू हो जाती थी। मेरे से पहले वहां पर खटपट हो रही होती थी, जैसे पुरानी ईंटों को कोई छेड़ता है, कभी किसी जैसे जगह से कोई गुजर के जाता तो कदमों की आहट। आज बिल्कुल खामोशी थी, ठंड भी बेतहाशा थी, धुंध भी थी, ठंड भी थी। आज फिलहाल तो सुकून था। थोड़ी देर मैं वहां पर रुका, यहाँ वहां देखा मैंने। मैं मेन हिस्से में रहता था, ज्यादा आगे तक नहीं जाता था। थोड़ी देर गुजरी होगी, एकदम हवाएं बहुत तेज हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे आंधी आती है, इतनी यक ठंडी हवा और बड़ी तेज हवा थी। जो दरख्त था वो जोर जोर से दरख्त हिलने लग गया। एकदम से बेतहाशा कौवों की आवाजें आने लग गई, जैसे बहुत ज्यादा कौवे बोल रहे हैं। कौवों का शोर था और वो शोर दिमाग में चुभने वाला शोर था। थोड़ा सा मैं आगे गया तो मैंने ऊपर खुले से एक अहाते में देखा, बेतहाशा कौवे बैठे थे,
اتنے کوے تھے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہ کوے ہی کوے تھے. میں نے تو جب اتنے زیادہ کوے دیکھے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, میری چیخیں نکل گئی. میں جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگا وہ سارے کوے بول رہے تھے, مسلسل بول رہے تھے. میں نے اپنا سائیکل لیا, میں وہاں سے نکل گیا. راستے پورے میں میرے پیچھے 3 کوے تھے, پورے میرے گھر تک اڑتے ہوئے آئے. 2 سے 3 بار میرے سر کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن میرے نزدیک نہیں آ سکتے تھے. وہ میرے پاس صورت یاسین تھی. بڑی مشکل سے اتنی ٹھنڈی ہوا, دھند, سردی, میں گھر پہنچا. سنسان راستے تھے, سنسان جگہ تھی. ٹھنڈ میں ویسے بھی کون اتنی رات کو باہر نکلتا ہے. میں گھر پہنچا, میری طبیعت بڑی سخت خراب, مجھے شدید بخار ہو گیا, میرا جسم کانپ رہا تھا. امی ابو بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کو منع کیا تھا کہ تم نہ جاؤ, ہمیں ایسی نوکری کی کیا ضرورت ہے جہاں پر انسان کو اپنی زندگی کا ہی خطرہ ہو. لیکن یہ نہیں مانا, یہ پکی نوکری کی لالچ میں روز وہاں پر جاتا رہا. امی ابو نے مجھے تسلی دی, پانی وغیرہ پلایا, امی چائے بنا کر نہیں, لیکن کپ کپی تھی میرے جسم پر, ٹھنڈ لگ رہی تھی, بخار کی حالت, آنکھیں سرخ ہو گئی. رات بھر ہمارے صحن میں وہ کوے بولتے رہے. وہ اتنا شور مچا رہے تھے کہ سونے بھی نہیں دے رہے تھے. 3-4 بار میرا بھائی گیا اڑانے کے لیے, وہ اڑ کے پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے, اڑتے تھے پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے. امی نے کہا مت ان کو چھوڑو, یہ نارمل کوے نہیں ہے, یہ جنات ہیں, تنگ کریں گے, ڈرائیں گے, آ جاؤ واپس, کہیں نقصان نہ دے دیں. بڑی مشکل سے وہ رات گزری. اگلے دن ابو ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے, انہوں نے دم کیا. کہیں کہنا تھا شکر کریں یہ بچ گیا. یہ مسلسل وہاں پر جا رہا تھا, باز نہیں آ رہا تھا. وہ تنگ ہو رہے تھے. وہاں پر مخلوقات ہیں, وہ اسی لیے پہلوں کو بھی بھگا دیتے ہیں. ان کی وہ جگہ ہے, وہ وہاں پر مقیم ہو چکے. جتنی قدیم اور پرانی وہ جگہ ہے, پھر وہاں پر جیسے ہندو اپنی وہ آخری مورتوں کی رسومات ادا کرتے ہیں, پھر وہ جگہ ویران ہوگی, اس جگہ کو بند کر دیا گیا, اس وجہ سے بھی وہ جگہ صرف زدہ ہوگی. وہاں پر ایسے ایسے جنات ہیں جو انسان کی موجودگی کو برداشت ہی نہیں کرتے. اگر اس کے پاس یہ صورت یاسین نہ ہوتی تو وہ جتنے کوے تھے وہ سب جنات تھے, انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دینا تھا, اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا. تو آپ کے گھر تک اس کے پیچھے آئے, کچھ عرصہ وہ آپ کے گھر تک وہ چیزیں آئیں گی, مخلوقات آئیں گی, وہ کوے آئیں گے. آپ لوگوں نے ان کو ڈرانا, بھگانا, اڑانا نہیں ہے, خود ہی نکل جائیں گے وہ. بس یہ انہوں نے گھر میں آئے تو کرسی کا حصار رکھے, حفاظت کا تعویذ مجھے دیا اور کہا کہ تم نے کچھ دن گھر سے باہر اکیلے نہیں جانا, اس جگہ پر تو بالکل بھی نہیں جانا. اگر تمہاری زندگی ہے, تم ٹھیک ہو, تو تمہیں نئی جاب بھی مل جائے گی. میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میری جان بچ گئی. اگر وہ مجھے جانی نقصان دے دیتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. یہ میری ایک کہانی تھی, میری آپ بھی تھی. اللہ کا شکر ہے پھر اس کے تقریباً 6-7 ماہ کے بعد مجھے بڑی اچھی جاب مل گئی اور میں وہاں پر بڑا خوش تھا. لیکن وہ جگہ جب مجھے یاد آتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے بعد بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں پر گئے ہوں گے, شاید مجبور ہوں گے میری طرح. لیکن جتنا بھی انسان مجبور ہو, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ لڑا اس سے جاتا ہے جو نظر آئے. جو نظر ہی نہ آئے اس سے لڑائی نہیں کی جا سکتی. ویسے بھی جنات سے عام انسان نہیں لڑ سکتے. جو عامل ہوں, جن کے پاس علم ہو, اللہ والے ہوں, وہ ان سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی میرے جیسی بے وقوفی کوئی بھی نہ کرے جو میرے سے ہو گئی. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ مزمل آپ کا. ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. جان ہے تو سب کچھ ہے. اگر انسان اس جان کو ہی گوا دے تو اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اللہ سے رحم مانگا کرے اور اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگا کرے. جب ہم نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرماتا ہے. بے شک اپنے رزق کی دعا مانگا کرے, اپنی زندگی کی دعا مانگا کرے اور جنات کے حملوں سے بچنے کی بھی دعا مانگا کرے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں
ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مجھ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.